بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عظیم ہم وطنوں، میں ہوں خالد سلیری، چیئرمین پاکستان انسانی حقوق پارٹی۔ میں آج دوبارہ سے اسرائیل کی جارحیت، انسانیت کی تذلیل اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں آج دوبارہ اسرائیل کی طرف سے مسلسل جدید ٹیکنالوجی سے لیس مسائل جو برسائے جا رہے ہیں دن رات ایران پر، اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں شاباش دیتا ہوں ایران کو کہ یو ہیو ٹیکن فرسٹ ٹائم اسٹیپ ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی ان دا مین کائنڈ، کہ آپ نے اس گندی قوت کو، اس گندے انسان کو، اس بے شرم انسان کو جس نے انسانیت کو شرما دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اس کو سبق سکھا دیا ہے، اور آپ نے اس کی تباہ و بربادی کر دی ہے۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اسرائیل اور اس کا اتحادی کہ کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ تل ابیب کے اندر اور دیگر اہم تنصیبات کے اوپر اور جہازوں کی تباہی و بربادی اور ان کے اٹامک اثاثوں پر حملہ آور ہونا، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج آپ کا تمام ڈیفنس سسٹم برباد ہو چکا ہے، آپ کا آئرن ڈوم برباد ہو چکا ہے۔ نو ڈیفنس سسٹم از ورکنگ ان یور کنٹری، اور وقت آئے گا کہ جس طرح سے تم نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجائی، 60-70 ہزار لوگ آپ نے شہید کر دیے اور بے دردی کے ساتھ وہاں کے بچوں اور خواتین کو ذبح کیا، اور اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ نیچر از ون، کریٹر آف دس یونیورس، آور گاڈ از ون۔ نیچر سسٹم کین ناٹ بی چینج، دیٹ سسٹین فار ایور فار آل دا ہیومن بینگز ایکولی۔ تم نے اللہ کے نظام کو چیلنج کیا ہے۔ پہلے آپ نے فلسطین کی بربادی کی، اینٹ سے اینٹ بجائی، اور اس کے بعد تم نے اس کا کھانا بھی بند کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کے بنائے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس کی سزا تمہیں ویسے ملے گی۔ یو ول سی کہ آپ کے اسرائیل بھی اینٹ سے اینٹ بجے گی۔ اب مت بھولو کہ تمہیں کوئی بچانے آئے گا۔ شاباش ایران، تم نے اس دنیا کے ایک نیا راستہ دیا ہے کہ جب کوئی جارحیت کرتا ہے، جب کوئی ظالم بنتا ہے، جب کوئی انسانیت کی تذلیل کرتا ہے، جب کوئی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی تباہی و بربادی کے سبب شداد اور فرعون اور نیتنیاہو کی طرح بنا دیتے ہیں۔ اور آج امریکہ نے جو ڈبل روڈ اختیار کیا ہے، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ ٹرمپ صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا اپنا فیصلہ ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ بھی اس طرح سوچے کہ یہ اسرائیل اور ایران کا مسئلہ ہے، مگر پوری قوت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اور پوری توانائیوں کے ساتھ ایران کا ساتھ دے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی طاقت کے نشے میں جو طاقتیں ہیں وہ اپنا کھیل نہ کھیل سکیں۔ برساؤ تم نے جتنے مزائل برسانے ہیں، اور تم نے جو فارمولہ بنایا ہے کہ ایران کو ہم جوہری توانائی لینے نہیں دیں گے اور پاکستان کی جوہری طاقت کو ہم برقرار نہیں رہنے دیں گے، ایران کو ہم جوہری طاقت بننے نہیں دیں گے اور پاکستان سے اس کی جوہری طاقت چھین لیں گے، خواب ہے تمہارا۔ پاکستان ہیو اے گریٹ لیڈرشپ، دے ہیو دا گریٹ عسکری لیڈرشپ۔ پاک فوج اور پاکستان کی تمام ادارے الحمدللہ اس قابل ہیں کہ وہ آپ کو جواب بھی دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو تم سوچتے ہو یا سوچنا چاہتے ہو، تمہاری منہ میں خاک ہوگی اور تم مریا میٹ ہو جاؤ گے۔ یہ جذبات کی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ میں آج بھی میں مسلمان کو کہتا ہوں، ایک ادنا انسانی حقوق کا کارکن ہوں اور ایک ادنا سیاسی کارکن ہوں اور پاکستان کا سپاہی ہوں۔ ہماری جان بھی قربان ہے اپنے نبی پر، ہماری جان بھی قربان ہے اسلام پر، ہماری جان بھی قربان ہے اپنے پیارے پاکستان پر۔
اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. زندگی میرے رب کی ہے اور اس کو یقینی طور پہ وقف ہونا چاہیے اپنے ایمان کے اوپر اور اپنے پاکستان کے اوپر، اپنے ملک کے اوپر. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی قیادت کو، اپنے چیف آف سٹاف کو اور دیگر جو عسکری قوت ہے اور ہماری ایون جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہترین طریقے سے مودی کو سبق دیا اور آج وہ ٹرمپ کے قدموں میں گیا. اسی طرح آج نیتن یاہو بھی ٹرمپ کے قدموں میں پڑا ہے کہ مجھے بچاؤ، مگر ٹرمپ کی دوگلا پن اور اس کا ڈبل رول آپ کو نہیں بچا سکے گا. امریکن قوم پوری ٹرمپ کے خلاف ہو گئی ہے، پورا اسرائیل جو ہے وہ نیتن یاہو کے خلاف ہو گیا ہے اور اس کی اب نیتن یاہو وہاں سے بھاگ چکا ہے بگوڑا. اور یہ بے شرم انسان، یہ انسانیت کا دشمن انسان، یہ انسانیت کا مجرم انسان، یہ انشاءاللہ اس ملک سے ایسا بھاگے گا کہ اس کو عالمی عدالت کے اندر سارے پکڑیں گے اور اس کو ایک جرم وار قصوروار ہونے کی حیثیت سے اس کو انشاءاللہ سزا دی جائے گی. تو آج امریکہ کے لوگ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں، اسرائیل کے لوگ نیتن یاہو کو گالیاں دے رہے ہیں جن کو اس نے بنکرز کے اندر بند کر دیا. پورا اسرائیل ہل کر رہ گیا ہے، تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے. نہ اس کے جہاز اب محفوظ ہیں، نہ اس کے ڈیفنس سسٹم محفوظ ہے، نہ اس کا آئرن ڈوم محفوظ ہے. اینڈ یو ول سی کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قوت بڑھے گی. ہم یہ نہیں چاہتے. آئی مائی سیلف ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ میں چاہتا ہوں کہ نہیں، امن ہونا چاہیے، انسانی حقوق کا پرچار ہونا چاہیے، انسانیت کا بول بالا ہونا چاہیے اور امن کو فروغ دینا چاہیے. آپ کی وجہ سے، آپ کی جنگوں کی وجہ سے جو تم نے اس خطے کے اندر پوری رچائی ہوئی ہے، وہ ہاؤ یو کین اچیو دا ٹارگیٹس 2030. اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 2030 صرف نیتن یاہو اور ٹرمپ انتظامیہ کی وجہ سے برباد ہونے جا رہے ہیں، ناکام ہونے جا رہے ہیں. How you can blame to the poor countries and developing countries they should achieve to the target 2030 is not possible in this situation. How you can talk about the sustainable development in the situation of wars? If you want to achieve the sustainable development goals, اگر انسانوں کی آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر انسانوں کی آپ بول بالا چاہتے ہیں، اگر آپ انسانیت کی بڑائی چاہتے ہیں، اگر لوگوں کو آپ امن میں دیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو روٹی دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو پانی دینا چاہتے ہیں، عام زندگی کے ان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو امن کی ضرورت ہے، جنگ کی ضرورت نہیں. تو شرم آنی چاہیے نیتن یاہو آپ کو اور آپ کے ان اتحادیوں کو. اور خصوصی طور پہ ابھی جو G7 سمٹ ہونے جا رہی ہے کینیڈا کے اندر، وہ بڑی ہی انتہائی اہم سمٹ ہے. The G7 summit should take serious action against Netanyahu and his all those actions of war on Iran. یہ یہاں تک نہیں رکے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور OIC کو اور اس کے ممالک کو اور مسلم امہ کو جاگ کر یہ پیغام دینا ہوگا یہ G7 سمٹ کو کہ پلیز اسٹاپ دس کائنڈ آف وار امیجیٹلی ان دس ریجن. بس یہی میری گزارشات تھیں. اصل میں بات یہ ہے کہ دن رات اسرائیل جس طریقے سے جارحیت کر رہا ہے اور ایران کے مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے اور بربادی کر رہا ہے، وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں اس کے اوپر اور میرے ساتھی اور دیگر تمام میرے ہی ہم زبان لوگ، میرے ہی ہم خیال لوگ پوری دنیا کے اندر خاموش نہیں رہ سکتے. اس لیے پلیز فوری طور پہ ٹرائی ٹو مینیج گڈ ڈیل آف دا پیس، ناٹ ڈیل آف دا وار. اور یہ G7 سمٹ کو کینیڈا کے اندر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. اسٹاپ دس وار پلیز، فار دا سیک آف ہیومینٹی، فار دا سیک آف ڈیولپمنٹ اینڈ فار دا سیک آف دا پیپل آن دس ارتھ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.